میرے ساتھ اس وقت جڑی ہیں منسٹر آف ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ سوشل ویلفیئر سکینہ اتو. نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ میڈم. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک ایشو بن گیا تھا 10th اور 12th ریزلٹس کا. چیئرمین آپ نے کل اس میں کچھ ڈیولپمنٹ کی ہے. کون سی ڈیولپمنٹ پوری ہوئی ہے؟ اور کہا جا رہا ہے کہ کل اس کے ریزلٹ نکلیں گے کشمیر ویلی میں جو 12th اس کا پورا کیا ہوا تھا؟ جی ونٹر زون کا کیا ہوا تھا؟ ہوا تو کچھ بھی نہیں. جیسے آپ اگر چیک کریں گے جو ریزلٹ ہیں پچھلے 5-6 برسوں کے یا 8-10 برسوں کے، وہ ریزلٹ جو ہے اتنے کبھی وہ ٹائم پہ نہیں آئے ہیں جتنے ہم نے اس سرکار نے عمر عبداللہ صاحب کے سربراہی میں ریزلٹ ٹائم پہ آئے. پچھلی بار ہمیں لگتا تھا کہ ڈیلے بہت ہوگا کیونکہ سیشن ہم نے چینج کیا تھا. اس سرکار نے بہت بڑی اچیومنٹ تھی وہ جو عمر عبداللہ صاحب نے پہلے ہی کیبنٹ میں کیا، تو ہمیں لگتا تھا کہ اس میں ٹائم لگے گا ریزلٹ بنانے میں، ٹیکسٹ بک دینے میں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تب بھی ٹائم پہ کیا. آج ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم بیفور ٹائم جو ہے یہ ریزلٹس نکالیں گے تاکہ بچوں کو جو ایڈمیشن پروسیس میں حصہ لینا ہوتا ہے یا آگے پڑھائی میں لینا ہوتا ہے تو وہ جلدی ہو جائے. تو پھر تھوڑا سا 1-2-4 دن لگے. ابھی بھی ٹائم پہ ہی ہے، ٹائم سے پہلے ہی ہے. یہ 14 کو جب پرسوں کل ریزلٹ آئے گا 10th اور 12th کا، یہ بالکل ٹائم سے پہلے ہے. یہاں آتا تھا ریزلٹ یا تو اینڈنگ جنوری آتا تھا یا تو فیب میں آتا تھا. لیکن ہم نے کوشش کی ہے ایجوکیشن سسٹم کو ہم بہتر بنائیں. اس میں سے ایک پہل یہ بھی تھی. تو اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے بورڈ کے آفیسرز کے اور سیکرٹری صاحب سے میں نے کل ان کو ڈائریکشن دی ہے کہ ریزلٹ جو ہے 13-14 کو آنا چاہیے. بلکہ ریزلٹ ہمیں تیار تھا لیکن اس میں وہ بورڈ چیئرمین نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ بورڈ چیئرمین ہمیں تھے یہ جو ہمارے ACS صاحب تھے ہائر ایجوکیشن کے، ان کے پاس چارج تھا. کیونکہ ہائر ایجوکیشن میں زیادہ ہوتا نہیں ہے اتنا کام، ہائر ایجوکیشن کالجز اور یونیورسٹیز کو دیکھتا ہے، زیادہ بوجھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے یہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ACS صاحب کے پاس تھا. اور جب وہ ریٹائرڈ ہو گئے تو اس کے بعد یہ بورڈ جو ہے وداؤٹ چیئرمین رہ گیا. تو وہ وجہ ہے کہ اس میں کچھ ہم نے ٹائم پہ ہم نے کہا تھا 1st ویک آف جنوری، لیکن اب یہ 2nd ویک آف جنوری میں جو ہے اور بیفور ٹائم ہے. یہ اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیلے کہہ سکتے ہیں. ان ٹائم ہے بلکہ بیفور ٹائم ہے یہ. اور جہاں تک چیئرمین کی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ ابھی ہم کریں گے ایڈمنسٹریٹو اپروول دے کے، لیکن اللہ کا شکر ہے کل شام جو ہے چارج ملا ہے اسی کو، سیکرٹری بورڈ جو ہے ہمارے ان کو چیئرمین کا چارج بھی دیا گیا ہے. تو اب کوئی دقت نہیں ہے. اب انشاءاللہ کل 14 کو جو ہے وہ ریزلٹ آ جائے گا. ہم نے کہا اب اکٹھے ہم 12th اینڈ 10th کا ریزلٹ جو ہے وہ ہم اکٹھے ڈکلیئر کریں گے، وہ کل ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس بیچ میں کئی لوگ ریئیکشن دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو گورنمنٹ ہے ایک چیئرمین کو مطلب انسٹال نہیں کر پائی، اس میں کنفیوژن ہو گیا، ڈیلے ہو گیا، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کٹاش کر رہے ہیں. دیکھیں ریئیکشن والوں کا تو کچھ کام ہے نہیں، ان کو تو میں روک نہیں سکتی. وہ تو جب ہم کریں گے کام تب بھی وہ ریئیکشن کریں گے. اگر ان کو بیٹھے بیٹھے دماغ، کیونکہ جب دماغ خالی ہوتا ہے بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے، اور وہ یہ چیزیں کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے سامنے ہم ذمہ وار نہیں ہیں، ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے سامنے ذمہ وار ہے. اور جہاں تک جموں کشمیر کے لوگوں کا سوال ہے، ان کے جہاں انٹرسٹ ہے اس میں ہم کبھی بھی لاپرواہی نہیں کریں گے جس سے جموں کشمیر کے لوگوں کو خدا نخواستہ کہیں پہ نقصان ہو یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے ان کو کوئی چیز جو ہے وہ فیس کرنی پڑے گی. باقی ریئیکشن کون دیتا ہے کون نہیں دیتا ہے اس کے لیے ہم ذمہ وار پریشان نہیں ہیں. وہ ریئیکشن دینا وہ تو دیتے رہیں گے. کل ریزلٹ آئے گا بورڈ کا 10th اور 12th کا، وہ کسی اور چیز کو لے کے ریئیکشن دیں گے. تو ان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. جب وہ اقتدار میں تھے تو انہوں نے اس ٹائم پہ کیا 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 ہے، کیا تباہی اور بربادیاں کی ہیں، اس کا حساب ان کو لوگوں کو دینا چاہیے. ہماری جو سارا یہاں 370 تھا وہ انہوں نے ختم کروایا، 35A ختم کروایا. جو ہماری لینڈ گارنٹیز ہیں وہ انہوں نے ختم کروائی. جو یہاں نوکریاں تھیں وہ انہوں نے ختم کروائی. ان کے ٹائم پہ کتنی تباہی اور بربادی. اگر شروعات ہوئی 2009 میں
وہ انہوں نے پہلگام کے زمین کے اوپر مسئلہ کھڑا کیا، اور جب ان کو ایز ایم پی جو ہے پارلیمنٹ میں بولنے کا موقع ملا، وہاں کیا کہا کہ مجھے بہت کچھ بولنا تھا یار لیکن میں بھول گئی۔ اس کے برعکس عمر عبداللہ صاحب ممبر پارلیمنٹ تھے، انہوں نے تو سر اٹھا کے بات کی ہے وہاں پہ، جو بھی ان کو لوگوں کے لیے بات کرنی تھی۔ اور جب راجناتھ سنگھ جی آئے تو جب جموں کشمیر کے لوگ گولیوں کا شکار ہو رہے تھے، ان کو پیلٹ لگ رہے تھے آنکھوں میں، جیسے شپیان کی وہ ہماری چھوٹی سی بچی انشا، اور کئی ہزاروں جو بالکل آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گئے ہیں، اس ٹائم انہوں نے کیا کہا؟ جب ہندوستان کے اس وقت کے ہوم منسٹر صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کیا کیمپوں میں دودھ اور ٹافی لینے گئے ہیں۔ تو ان کو وہ چیزیں یاد کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ اگر ہم کوئی اچھا چیز کر رہے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ کرٹیسزم برائے کرٹیسزم کریں۔ لیکن آپ نے بات چھیڑی تھی پی ڈی پی کی، تو پی ڈی پی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمر صاحب ہیں وہ کہیں نہ کہیں سینٹر کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اس طرح سے دھارا 370 ہو، اسٹیٹ ہوڈ ہو یا باقی ایشوز پر زیادہ کنفرنٹیشن نہیں لے رہے ہیں یا زور نہیں لگا رہے ہیں، کیونکہ وہ سینٹر کو کہیں نہ کہیں خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اور کیا کہیں گے وہ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ عمر صاحب لڑ رہے ہیں 370 کے لیے۔ عمر جیلوں میں جو بچے ہیں، جیلوں میں جو میری بات سن لیجیے نا ایک سیکنڈ، وہ تو کبھی تعریف تو نہیں کریں گے کہ عمر صاحب بات کر رہے ہیں۔ عمر صاحب کے بچے ہیں جنہوں نے کورٹ میں ایک جو تھا، جس کا کیس تھا لگا ہوا تھا پی ڈی پی کے دوران، جس کو جیل میں ڈالا گیا تھا، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہ عمر صاحب کے بیٹے تھے جنہوں نے ان کی وکالت کی اور ان کو اس کیس سے فارغ کروایا ہے۔ وہ عمر عبداللہ صاحب بھی ہیں جنہوں نے 370 کا ریزولوشن اسمبلی میں پاس کیا ہوا ہے۔ وہ عمر صاحب بھی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کیبنٹ میں اسٹیٹ ہوڈ کا ریزولوشن پاس کروایا ہے۔ اب وہ زبردستی جن چیزوں نے آپ کا 370 ختم کروایا، جن چیزوں نے آپ کا 35 ختم کروایا، اب وہ عمر عبداللہ صاحب سے سوال پوچھیں گے تو مجھے لگتا ہے یہ کوئی جینون بات نہیں ہے۔ جنہوں نے ملک ٹافی کی بات کی ہے، آج وہ کہیں گے عمر عبداللہ صاحب لڑ نہیں رہے ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا پارلیمنٹ کہ میں کیا بولوں گی یار، تو میں اب بھول گئی کیونکہ ایک سائڈ سے اڈوانی صاحب بیٹھے تھے، تو ان کی کوئی جوازت نہیں بنتی ہے کہ وہ عمر عبداللہ صاحب کے اوپر سوال یا نشان لگائے یا ان کے اوپر کرٹیسزم کرے۔ عمر عبداللہ صاحب کے حد اختیار میں جو تھا وہ انہوں نے کیا، ریزولوشن پاس کرنا اسمبلی میں ود میجورٹی، اسٹیٹ ہوڈ کا ریزولوشن کیبنٹ میں پاس کرنا، دلی کو بھیجنا، اور جہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ہمارے ممبر پارلیمنٹ جتنے بھی گئے، چاہے وہ شمی اوبرائے جی ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے بات کی ہے 370-35 پہ، وہ تو پارٹی کا ہی لائے عمل ہے نا، کسی اور کو تو نہیں۔ انہوں نے بھی تو 2 پارلیمنٹ ممبر بھیجے تھے، وہ جو آج ان کا ایم ایل اے ہے ایک کپوارہ سے، اور بھی انہوں نے تو کبھی بات نہیں کی۔ وہ تو جب 370 کی ووٹنگ ہوئی تھی راجیہ سبھا میں، انہوں نے تو ایبسٹین کیا ہے، ان کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتی ہے؟ ان کو پارٹی سے کیوں نہیں نکالا؟ آج وہ پھر ان کے پارٹی میں کیوں ہیں؟ اور اس وقت بھی انہی کے پارٹی میں تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو بلا وجہ وہ اب اپنی غلطیاں جو ہے دوسرے کے اوپر ڈال دیتی ہے۔ لیکن میم ریزرویشن کا جو ایشو ہے اس پہ آپ نے سب کمیٹی جو بنی تھی اس پہ پھر کیبنٹ نے بھی اپروول کیا، لیکن وہ ایل جی کے پاس ابھی بھی فائل ہے۔ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ جو ہیں جیسے بزنس رولز ہیں اس پر ان کی جو فائل ہے وہ پاس نہیں ہوئی ہے، ایل جی نے ابھی تک ریزرویشن کی جو فائل ہے جو آپ کی اپروولز ہیں اس کو ہری جھنڈی نہیں دی، تو کہیں نہ کہیں کہہ رہے ہیں کہ کمزور گورنمنٹ ہے، اور کمزور گورنمنٹ اگر ہے تو عمر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اس کمزور گورنمنٹ کو آخر جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن وہ جو پورا ہی نہیں کر پاتی ہے۔ دیکھیں ہم تو اپنی طرف سے کام کر رہے ہیں، اور جو اتنے ان 12-13 مہینوں میں جو کام ہوا ہے وہ ان لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ہر سیکٹر میں کام ہوا ہے، اور لوگوں کی سرکار ہے۔ کسی نے احسان نہیں کیا ہے کہ سکینہ ایتو کو بنائے، کسی نے احسان نہیں کیا کہ اس سرکار کو بنائے، یہ سرکار لوگوں نے بنائی ہے۔ اور عمر عبداللہ صاحب اگر آج چیف منسٹر ہیں جموں کشمیر ریاست کے یا یو ٹی کے، وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اس کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں نے عمر عبداللہ کو اعتماد دیا ہے، بھروسہ دیا ہے۔ وہ کسی کی مہربانی سے نہیں بنے ہیں، نہ کسی ایک کی مہربانی سے، نہ کسی دوسرے کی، بلکہ جموں کشمیر کے لوگوں کی مہربانی سے بنے ہیں عمر عبداللہ صاحب اس چیف منسٹر، اور جتنا ان کو ہو سکتا ہے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک ریزرویشن کی فائل ہے، ہمیں جو کرنا تھا تو ہم نے کر دیا، اب اس میں ہماری کمزوری کہاں ہے؟ ایل جی صاحب کے پاس فائل گئی ہو یا انہوں نے نہیں چھوڑی ہے تو ہمارا کیا ہے اس میں؟ ان کو اپنی چیزیں یاد کرنی چاہیے۔ جب ریزرویشن پہ ان کے ایک ایم ایل اے، اس وقت وہ ایم ایل اے نہیں تھے،
جب انہوں نے کوئی بات کی تھی تو اس وقت پی ڈی پی صاحبہ جو ہے ان کا ایک ٹویٹ آیا تھا کہ ان کا یہ ذاتی مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تب وہ اقتدار میں نہیں تھی. آج عمر عبداللہ صاحب اقتدار میں ہیں. اگر انہوں نے کوئی سٹیپ اٹھایا ہے, بہت بڑا قدم اٹھایا ہے ریزرویشن کو لے کے, ہر ایک طبقے سے بات کی ہے, سب کمیٹی بنائی ہے, سب کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے, اور جو سرکار کو کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے. جب رپورٹ نہیں آئی تھی تو اس وقت بھی وہ سوال یا نشان لگا رہے تھے کہ رپورٹ نہیں سبمٹ کر رہے. اب رپورٹ سبمٹ کی ہے. میری ان کو گزارش ہے سب سے, جو بھی یہ کرٹیسزم کر رہے ہیں, میں ان کو آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ بولنا چاہوں گی, ہمارا کام جو تھا عمر عبداللہ صاحب کا کام وہ انہوں نے کر دیا, اور سر اٹھا کے کیا, ڈرے نہیں کسی سے. جو بھی وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر لیا, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میں ان کو گزارش کرتی ہوں کہ اب ایل جی صاحب کے پاس فائل ہے, وہاں جائے اور وہاں ان کو ریکویسٹ کرے, وہاں پروٹیسٹ کرے, وہاں ان کو ریکویسٹ کرے کہ اگر سرکار نے کوئی فائل بھیجی ہے, ایل جی صاحب مہربانی کر کے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ فائل جو ہے اس کو واپس بھیج دیجیے سرکار کے پاس. تو وہاں پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ کیونکہ وہ سب چیزیں وہاں سے ملے ہوئے ہیں. ایل جی صاحب کے ساتھ بھی ان کو دلی سے بھی ان کو ڈائریکشن آتی ہیں کہ آج آپ یہ ایجنڈا لے کے جاؤ, آج آپ اس ایجنڈے پہ بات کرو. ان کا وہی سے سارا. اب آغا صاحب کی بات کر رہے ہیں, جس کی بھی بات کر رہی ہوں, میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے. میں نے صرف کہا جو لوگ کرٹیسزم کر رہے ہیں, چاہے وہ کون سی پارٹی ہوگی, جو ہمارے مخالف ہیں, وہ اگر آج بات کریں ان کو دلی سے ایجنڈا آتا ہے. پہلے بھی انہوں نے 14 میں یہی تباہی کی ہے, لوگوں کو کہا کہ ہمیں ووٹ دے دو, ہم بی جے پی کے خلاف ہیں یہاں. اور جب بی جے پی الیکشن ہوا, ہم کہا ہم ٹنل سے پار نہیں کرنے دیں گے. جب الیکشن ہو گیا, جب میجارٹی نہیں آئی, بی جے پی کے ساتھ مل گئے. اور پھر جو تباہیاں بربادیاں جموں کشمیر میں انہوں نے کی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جموں کشمیر کی قوم ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. ان کو جموں کشمیر کے لوگوں کے سامنے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی. جو گناہ انہوں نے کیا ہے, یہاں کے جنریشنوں کو تباہ کیا. آج وہ بات کر رہے ہیں جوانوں کی, ان کی ایج کا مسئلہ کس نے ان کے اوپر آرڈر نکالا, ایس آر او نکالا. ان کو بولے میرے ساتھ آ کے ڈسکس کرے کہیں پہ, میں بتا دوں گی کہ انہوں نے کیا کیا تباہیاں اور بربادیاں اپنے اس دور اقتدار میں کی ہیں. تو آج وہ ان کا حساب دے دے لوگوں کے سامنے. ہمارا جو حساب ہے ہم خود دیں گے, اس کے لیے وہ ذمہ دار نہیں ہے. شکریہ. دو سوال ہیں. آپ دو سوال بڑے امپورٹنٹ ہے. بجلی کے کرائسس اس وقت چل رہے ہیں. بجلی جو ہے, حالانکہ آپ پاور منسٹر نہیں ہیں, عمر صاحب بھی ہیں, لیکن کیونکہ آپ ذمہ دار کیبنٹ منسٹر ہیں, پورے جموں کشمیر میں بہت سردی چل رہی ہے, لیکن اسی بیچ میں جو پاور کی کرائسس ہیں بہت زیادہ ہیں. لانگ شیڈول انشیڈول پاور کٹس ہو رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اس وقت بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, کتنا ٹائم ہو گیا کہ بارش ہی نہیں ہوئی. ایون برف باری جو کشمیر میں ہوتی تھی, جو چلے کلان کا موسم ہوتا تھا, جب ہم بھی دیکھتے تھے بچپن میں, اتنی برف پڑتی تھی کہ آج تو برف کا بھی نام نشان نہیں ہے. کچھ یہ ہے کہ پانی کی کمی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلی بار ہے جب بجلی میں امپرومنٹ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ امپرومنٹ نہیں ہے, بہت امپرومنٹ ہے بجلی میں. اب کہیں کہیں پہ ہو سکتا ہے, کہیں کہیں پہ دقت ہوگی, کہیں کہیں پہ کوئی ہوگا مسئلہ, لیکن اوور آل بجلی کی امپرومنٹ ہے. اب دیکھیں جموں میں پرسوں سنڈے کو انہوں نے شٹ ڈاؤن رکھا تھا, خود بجلی ڈپارٹمنٹ نے رکھا تھا, کیونکہ ان کو کوئی ریپیئر کرنا تھا. تو لوگ اب اس کو بولیں گے بجلی کے کرائسس ہے, تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے نا میرے خیال سے. اچھا, ایک اور سوال ہے کہ جو کل عمر صاحب سے بھی میں نے پوچھا تھا نیشنل لا یونیورسٹی کے بارے میں, انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر میں جب آئی آئی ٹی اور آئی ایم نہیں ملا, یہاں ملا تھا, تو بی جے پی سے جب میں نے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ لگتا ہے کہ بانہال پار کے سی ایم لگتے ہیں, ان کو یہ شعبہ نہیں دیتا کہ وہ ایسا بولیں کہ وہاں نہیں ہے تو یہاں ملا تو وہاں نہیں ملا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ریسپانسبل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اگر وہ بانہال کے اس پار کے سی ایم ہوتے تو آج جموں کا ڈپٹی سی ایم جموں سے نہیں ہوتا, کیونکہ یہاں سے تو ووٹ ہی نہیں ملا ہمیں. پھر عمر صاحب کیوں جموں سے بناتے؟ کیونکہ ان کے لیے جموں کشمیر لداخ ایک تھا, اب انہوں نے حصوں میں بانٹ دیا. اگر آج وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں بانہال سے اس پار کا چیف منسٹر ہوں, آج دربار مو کا فیصلہ عمر صاحب نہیں لیتے. کیوں لیتے؟ کیونکہ جموں سے تو کچھ ملا ہی نہیں تھا, کیا لینے کی ضرورت تھی؟ ان کو آنکھیں کھول کے یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. آج 3 منسٹر جموں سے نہیں ہوتے, پھر کشمیر سے ہوتے سارے, جہاں ہمیں ووٹ ملے, یہاں سے تو ملا نہیں. آج دربار وہ نہیں ہوتا جو اتنا بڑا فیصلہ عمر عبداللہ صاحب نے لیا.
जो एलजी सरकार ने पिछले 6 साल से जो ये दरबार मुका मसला खड़ा किया था, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला साहब ने ये फैसला लिया। क्यों लिया? वोट तो नहीं मिले जम्मू से, लेकिन उनके लिए फिर भी जम्मू कश्मीर के लोग एक है। लास्ट में दरबार, अब क्योंकि असेंबली सेशन आ रहा है, असेंबली सेशन 2 तारीख को शुरू हो रहा है। डेली वेजर्स की बहुत बड़ी डिमांड, आपके डिपार्टमेंट्स के साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट्स में भी डेली वेजर बहुत ही एक तरह से नजर गड़ाए हुए आप पे कि कुछ ना कुछ उनके लिए होगा। देखिए, डेली वेजर्स के ऊपर ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने सीरियस नोट लेके उसकी एक एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी की सदारत चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। जब वो रिपोर्ट सबमिट करेंगी तो सरकार जरूर इसको थ्रू करेगी। शुक्रिया। से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।